اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، مگر رب ارشاد فرماتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور اسی لیے الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جہاں اعمال کی اصلاح کرتے وہاں پر عقائد کی بھی اصلاح کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کو بولنے کے بعد کہنے کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، مگر انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اسی درس عقائد کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے پچھلے ہفتے جہاں سے گفتگو باقی تھی وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ عقیدہ نمبر 2 کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اس انسان کو نبی کہتے ہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں کہ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہم امت تو آخری نبی کے ہیں، مگر ہمارے لیے ہر نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کو ماننا، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے اصل دین ہے۔ اگر ہم کسی بھی نبی کے بارے میں گستاخی کریں یا کسی بھی نبی کی توہین کریں اور کسی بھی نبی کے بارے میں ہم اگر برا کہیں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمارا ایمان چھن جائے گا، اس لیے کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ جب تمام فرائض کی اصل نبی کی تعظیم کرنا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، کسی بھی نبی کی ادنا توہین، ذرا سی چھوٹی سی بھی توہین کرنا یا پھر کسی بھی نبی کی تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، یہ کفر ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے اور عزت والے ہیں، ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ ہم ایسے جملوں کے ساتھ ان کو پکاریں کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت میں کمی آتی ہو، ان کی عزت، ان کی تعظیم کے بجائے ان کی توہین ہوتی ہو، تو یہ کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ انبیاء کرام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقلوں سے بدرجہ اولا زائد ہوتی ہے۔ انبیاء کرام بھی انسان ہیں اور بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، مگر اور انسانوں کی عقلوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو جو عقل دی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی اور کامل عقل دی جاتی ہے۔ اور کسی حکیم، کسی دانشور یا کسی فلسفی کو یا کسی منصب والے کی عقل انبیاء کرام کی عقل کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ اور لوگوں کی عقلیں اور انبیاء کرام کے عقلوں کے لاکھ حصے کی جائے ان کی عقل کے، تو انبیاء کرام کی عقل کیا لاکھواں حصہ ہو تو اس لاکھویں حصے کے برابر کسی دانشور کی، کسی فلسفی کی، کسی عقلمند کی عقل انبیاء کرام کی عقل کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر معاذ اللہ وہ لوگ جو انبیاء کرام کو اور نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں اور دلیل قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ انما انا بشر، کہ حضور نے خود تو فرمایا، مگر حضور نے صرف اتنا ہی تو فرمایا کہ انما انا بشر، آگے اور بھی تو ارشاد فرمایا
قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر. حضور نے یہ تو فرمایا، مگر یہ بھی تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کہ وہ ضرور تمہاری طرح بشر ہیں، مگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ انبیاء کی طرف اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے. تمہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے پیچھے کیا سازش کر رہی ہے، کہ بیوی کیا سازش کر رہی ہے، کہ تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے والا دوست کس مقصد کے تحت تمہارے ساتھ گھومتا ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تو وحی کے ذریعے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ معجزے کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہے. تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت مشکل اور عادت کے خلاف ہیں، اور دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. ایسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے. ایسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی سچائی کے لیے، آپ دیکھیں کہ ہر دور کے اندر نبی کو جھٹلایا گیا. خود حضور کی ذات کو لے لیں، کسی کہنے والے نے پاگل کہا، کسی کہنے والے نے جادوگر کہا، کسی کہنے والے نے نہ جانے کیا کیا کہا. اور حد تو یہ ہے کہ آپ جانتے بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب معراج سے حضور تشریف لائے تو اس وقت بھی جھٹلایا. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہ کر کے جب حضور نے اعلان کیا تو اس وقت بھی لوگوں نے اپنی زبان سے یہ تو کہا کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امین ہیں، امانت دار بھی ہیں. مگر جب حضور نے پیغام الہی ان کے سامنے رکھا تو پھر اس وقت انہوں نے جھٹلا دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا. تو ہر دور کے اندر نبی کو جھٹلایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جس چیز کی حاجت تھی اللہ نے اس نبی کو وہ معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا، دنیا میں مبعوث کیا، اور میرے اور تمہارے آقا کو تمام معجزوں کا سردار بنا کر کے، یعنی سراپا معجزہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا ہے. حضور کو سراپا معجزہ. آپ نبیوں کی زندگی اٹھائیں گے تو کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس 2 معجزے ہیں، مگر حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کا پورا وجود سراپا معجزہ ہے. تو معجزہ اس کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہے. تو ہر دور کے اندر نبی کو جھٹلایا گیا، نبی کی نبوت کا انکار کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی اسی کا نام معجزہ ہے. یہ اور اسی معجزے سے لگ کر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کرامت. اسے کہتے ہیں کرامت. تو اللہ پاک کے کسی ولی سے اگر کوئی خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے، اب یہاں نبی کا نہیں، اگر وہی چیز نبی سے ہو تو پھر وہ معجزہ کہا جاتا ہے. اور پھر آپ یہ آ جائے کہ خلاف عادت اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. نبی اور رسولوں کی تعداد معین کرنا، متعین کرنا، فکس کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں، اور نبیوں کی کسی خاص تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے. اسی لیے جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر خاص تعداد پر ایمان لانے کی بات کی جائے گی تو خاص تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، اور فرمایا کہ کسی خاص تعداد کے بارے میں اگر یہ کہا جائے ایمان لانے کی بات ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے. اور یہ دونوں باتیں کہ غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. یہ دونوں کفر ہے، کیونکہ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے،
کیونکہ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ پاک کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا تعداد متعین کرنے کے بجائے یوں کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000، کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں اور بیش زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس لیے فکس 1,24,000 بھی نہیں اور نہ اس سے کچھ کم، تو اسی لیے ان کی اس عدد کے ساتھ کم و بیش کہا جاتا ہے، تاکہ کوئی نبی کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی نہ ہو جائے اور کوئی غیر نبی نبیوں کی جماعت میں شامل بھی نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے نبی یا رسول نے کسی حکم کو کسی بھی وجہ سے کسی سے چھپایا نہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ چھپا لیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا نہیں تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول سے کوئی گناہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً یہ محال ہے کہ ان سے گناہ نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت، نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کے بارے میں اور اماموں کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں، اور اس سے اور نیچے آ جائیں تو کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، یا کوئی بہت نیک صفت انسان ہوتا ہے تو یہ بہت معصوم ہے، یا اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو ایسا سمجھنا یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ ولیوں اور اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا یہ بددینی اور گمراہی ہے، بددینی اور گمراہی ہے۔ اور انبیاء کرام تمام مخلوق میں، یہاں تک کہ انبیاء کرام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام سے افضل۔ آپ دیکھیں، اسی لیے جب بات مقام صدیق اکبر کی آئی تو وہاں پر کیا بات آئی؟ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پھر سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام تمام مخلوق میں افضل ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور کوئی بھی ولی چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، ہرگز ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے برابر بتائے، یا غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے یا برابر بتائے، تو وہ بتانے والا کافر ہے، وہ بتانے والا کافر ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں حقیقی حیات، حقیقی زندگی کی طرح وہ زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے وہ دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہے وہ آتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ قبروں میں جانے کے بعد بھی، چونکہ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس وعدے کے تحت صرف ایک آن بھر کے لیے، ایک تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے بھر کے لیے انہیں موت آئے گی، مگر ان کی موت کے بعد پھر ان کا حال مثل سابق ہو جائے گی، وہ جیسے پہلے ویسے موت کے بعد بھی ان کی زندگی، اسی لیے وہ بحیات حقیقی زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں،
اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں اسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے 4 انبیاء کرام وہ ہیں کہ جو جس طریقے سے ابھی ہماری حیات ظاہری ہے، ہم ابھی ظاہری طور پہ زندہ ہے نا، تو ظاہری طور پر جو زندہ اس کو حیات ظاہری کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر انسان زندہ ہے، پھر واپس انتقال ہو جائے گا، دنیا چلا جائے گا۔ تو ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی اور انبیاء کی دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو انبیاء تو پہلے کی طرح ہی ہیں، مگر انبیاء کرام میں یہ بھی ہیں کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری حیات کے ساتھ ابھی بھی وہ زندہ ہے، انہیں ابھی تک موت آئی ہی نہیں ہے۔ ان 4 کے علاوہ دیگر انبیاء کو آئی ہیں، مگر وہ 4 انبیاء کرام کو ابھی تک موت آئی نہیں ہے۔ ان میں سے 2 یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء کرام آسمانوں میں ہیں۔ یہ دونوں انبیاء کرام آسمانوں پر ہیں، اور 2 یعنی کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، یہ 2 انبیاء کرام زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اسی لیے دیکھیے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے جن واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابھی بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ 4 انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمانی دنیا میں ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ 2 نبی اس زمینی دنیا میں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب اور نبیوں اور رسولوں کے علم غیب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور اس کا ہر کمال، یعنی اللہ کا علم، اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم کسی نے دیا نہیں، مگر انبیاء کرام کے بعد جو علم ہے، علم غیب ہے اور دیگر علم جو بھی ہیں، وہ سارے علم عطائی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے، یعنی دینے سے ہے۔ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، تو اللہ پاک کا علم اور اس کا ہر کمال ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، جبکہ نبیوں اور رسولوں کا علم غیب یہ عطائی ہے، یعنی انہیں یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم مسئلہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، کئی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ختم نبوت ہے کیا اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی اللہ پاک نے حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی۔ تو حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت اللہ نے ختم فرما دیا، اور یہی ہے ختم نبوت کا معنی، یہی ہے ختم نبوت کا معنی۔ اور جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا اعتقاد رکھے یا کسی نئے نبی آنے کو ممکن جانے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آئیں، جیسا کہ آج ایک گروہ والے ہیں، ایک جماعت والے ہیں کہ جو نہ جانے کس کو نبی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، نہ جانے کس کو نبی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بھی نبی، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی نبی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے زمانے میں یا پھر حضور کے بعد کسی کو نبوت
ملنے کا اعتقاد رکھے کہ ہاں نبوت مل سکتی ہے، یا پھر یہ مانے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک حدیث پاک بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل خوبصورت ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور پورا مکان دیکھے، یہ بہت اچھا بنا ہے، یہ اچھا لگا، وہ اچھا لگا، یہ اچھا لگا ہے، اور پھر گھوم کر کے آخر میں تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ یہاں پر کیوں نہیں رکھی ہے، یہ کیوں چھوڑا ہے یہاں پر ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبصورت محل، وہ عالی شان محل کہ جو ہر اعتبار سے ہر جگہ سے خوبصورت ہیں، مگر وہ ایک اینٹ کی جگہ کہ جہاں پر وہ اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر عیب آ گیا، تو نبیوں کی نبوت اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے محل جس طریقے سے ادھورا ہے، ناقص ہے، اسی طریقے سے میرے بغیر نبیوں کی نبوت بھی ناقص اور ادھوری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت کس کے صدقے میں عطا فرمائی؟ حضور کے صدقے میں۔ اور اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تفسیر سراج الجنان کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن سے بھی ثابت ہے، اور یہ قطعی ہونا، یقینی ہونا، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہیں، اور احادیث تواتر کے ساتھ، تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی احادیث بھی موجود ہے، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نسلوں کے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔